الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو اس چینل پر القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ولایت ملنے کی نشانیاں کیا ہیں، اولیاء اللہ کس سے کہا جاتا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہم ٹرم سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، اس ٹرم کو پہلے پکڑ کے اس کی لینگویج اور روٹ ورڈ میں چلے جاتے ہیں، اس کی لغوی معنی کو جب تک ہم نہیں سمجھتے تب تک بات کو آگے لے کے جانا ایسا ہی ہے کہ لینگویج کے ساتھ کرپشن کرنا۔ تو ورڈ ہے ولایت، اولیاء، ولی اللہ، ولی، یہ سارے لفظ ایک ہی روٹ سے نکلتے ہیں اور وہ روٹ ورڈ ان کا ہے واو لام یہ ولی، جس کی لغوی معنی ہے دوست۔ ولی اللہ مطلب اللہ کا دوست، اللہ کے ولی، یا اولیاء اللہ مطلب اولیاء لفظ ہیں ولی کی جمع، مطلب اللہ کے بہت سارے دوست۔ ولایت کا مطلب بھی دوستی۔ اب یہ جو ہم اس کی میننگ دوستی سے کر رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے پہلے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنی دوستی کے لیے۔ یہ ولایت کا جو مرتبہ ہے یہ انسان اپنی کوشش سے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ایسا ضرور ہے کہ اس کے لیے کوشش ضرور کرے۔ کیا پتا کب ہم منتخب ہو جائیں، اس کا تو پتہ نہیں ہے انسان کو۔ تو یہ ولایت کا مرتبہ کوشش سے نہیں ملتا، یہ اللہ خود اپنے دوست چنتا ہے۔ اب جب اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، ابن عربی نے فرمایا تھا کہ اگر روحانیت میں اللہ کو آپ دوست کر لیتے ہو تو آپ کے سارے راستے آسان ہیں۔ جب کسی کا اللہ رہبر اور دوست بن جائے تو اس کے لیے تو سارے راستے آسان ہو گئے، چاہے اس دنیا کے ہو یا آخرت کے ہو۔ تو ولایت ایک ایسا مرتبہ ہے جہاں پہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی کے لیے کیا چاہیے، ولایت کے لیے کیا چاہیے؟ تزکیہ نفس۔ جب تزکیہ نفس ہوگا، انسان اللہ کی ہر رضا میں راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو تزکیہ نفس اس کو کہا جائے گا اور ولایت کا مرتبہ تبھی حاصل ہوگا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ان کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے۔ خوف کس چیز کا؟ جنات کا نہیں۔ ڈر کس چیز کا؟ خوف ڈر نہ یہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اصل اس کا مطلب یہ ہے نہ یہ غم کرتے ہیں نہ یہ خوف کرتے ہیں۔ اب غم کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز اگر ان سے چھن جائے تو ان کا کوئی غم نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور چلا بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ہے نشانی اولیاء اللہ کی سب سے بڑی، نہ وہ غم کرے گا نہ ڈرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہے مستقبل کا، ہم سارا دن جدوجہد کرتے رہتے ہیں کہ اپنا مستقبل بنائیں، ہمیں ڈر ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ بھوکے نہ مر جائیں۔ لیکن اللہ کا ولی کبھی نہیں ڈرے گا، وہ توکل کرے گا، متوکلین میں سے ہوگا۔ توکل کس چیز کی کرے گا؟ توکل کس پہ کرے گا؟ اللہ پہ۔ اس کو پتا ہے کہ میں کچھ بھی اگر اپنے پاس رکھوں گا، جمع کروں گا، کوئی فائدہ نہیں، جو میرے حصے میں ہے مجھے ملے گا۔ جو دانا میرے پیٹ میں جانا ہے وہ ہر طریقے سے جائے گا، چاہے میں اس کو ذخیرہ کر کے رکھوں یا سب کچھ ختم کر کے سو جاؤں اور دوسرے دن وہ مجھے خود بخود میرے پیٹ میں آ جائے گا۔
جب جانور شکار کے لیے نکلتا ہے تو اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ آج شکار ملے گا نہیں یا نہیں ملے گا، لیکن اس کے نصیب میں جو شکار ہوتا ہے، اس کے پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ خود بخود اس کو مل بھی جاتی ہے، اس کے پیٹ کی آگ بھی بجھا دیتی ہے۔ تو یہ نشانی کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ غم کر دیتے ہیں، یہ چیز تھی میرے پاس چلی گئی اور میری قسمت خراب ہے، سارا دن قسمت کو ہی کوستے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، میرے پاس یہ تھا چلا گیا، بنگلہ تھا چلا گیا، گاڑی تھی چلی گئی، رشتے تھے چلے گئے، سارا دن رات اسی پہ ہی ہم روتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا لے کے آئے تھے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے، ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا جب ہم پیدا ہوئے تھے، اور پھر ہم نے یہ دنیا کی ناسوتی چیزوں پہ قبضہ کر لیا، بولنا سیکھ لیا، چلنا سیکھ لیا اور علم حاصل کر لیا، اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارا سب کچھ ہے، اور یہ نہیں پتا کہ آخر پھر مرنا ہے، پھر اسی طریقے سے مرنا ہے، نہ بول پائیں گے، نہ چل پائیں گے، نہ سوچ پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے۔ لیکن ہم نے تو کہا یہ بھی میری چیز ہے، وہ بھی میری چیز ہے، قبضہ کر لیا۔ ولی اللہ کے ولی یہ چیز نہیں کرتے، ان کی نشانیوں میں یہ چیز نہیں ہے، ان کو نہ خوف ہے کسی چیز کا، نہ وہ کبھی کسی کا غم کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ آیت کا بار بار مثال دے رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت بالکل کھلے لفظوں میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں کہ وہ خوف کون سا ہے، وہ غم کون سا ہے۔ خوف جنات کا نہیں ہے، جیسے میں نے کہا خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے، خوف ہے تو غلط کام کر ایسا، اس خوف کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو نہ خوف، کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کے خوف سے۔ وہ یہ نہیں ڈرتے کہ کل ہمارے لیے کیا ہوگا، ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ کل ہمارے لیے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، مستقبل کا خوف نہیں، اور غم بھی نہیں کرتے کچھ ہوئے یا نہیں ہو۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ میں یہ چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہے، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ تزکیہ نفس کا سب سے پہلا قدم وہ یہ ہے کہ ہمیں متقی بننا پڑے گا، اور جب ہم متقی بنیں گے، جب ہم پرہیزگار بنیں گے، تبھی تو ہم قرآن کو سمجھیں گے، کیونکہ پہلی قرآن کی جو دوسری سورہ کی دوسری آیت میں کلیئر کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں۔ تو پہلے ہمیں متقی بننا ہے، جیسے متقی بنیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، ہدایت ملنے سے ہم اپنا تزکیہ نفس کر پائیں گے، اور تزکیہ نفس جب ہو جائے گا تو ہمیں یہ ساری چیزیں آسان نظر آ جائیں گی، ہمیں پھر اپنے نفس پہ بھی کنٹرول ہوگا۔ ولایت کی ہمیں جو منزل ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ان کو پار کر سکیں گے۔ تو ہمیں متقی بننا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو تقوی اختیار کرنی ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ذہنی طور پہ یہ تیار ہو جانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گارڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں ان سے بچنے کے لیے، ہم یہ دنیا کی گندگی سے بچنے کے لیے ہم نے ذہنی طور پہ یہ اپنا مائنڈ بنا لیا کہ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جب یہ مائنڈ بنا لیا، اس کے بعد پھر کتاب سے رجوع کریں گے، کتاب سے جب رجوع کریں گے تو وہاں سے ہدایت ملے گی، جب ہدایت ملے گی تو تزکیہ نفس ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کو نہ ڈر ہوگا مستقبل کا، نہ آپ کو غم ہوگا کسی چیز کے چھن جانے کا۔